السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آج آپ کو شعری اصطلاحات کے لیکچر میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم اور غزل سے متعلق مطلع، مقطع، ردیف اور قافیے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ 4 ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو بورڈ کے امتحانات میں آپ کو ایم سی کیوز آتے ہیں 1 سے 2 نمبر کے، یہ 2 نمبر آپ کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائیں گے اور کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مطلع کی طرف آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مطلع کسی بھی نظم اور غزل کا کوئی شعر اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ مطلع ہے، مقطع ہے یا کوئی شعر ہے درمیان میں سے لیا گیا۔ تو مطلع کے لیے سب سے زیادہ آسان چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جب شعر موجود ہو تو آپ کو اس کے ردیف اور قافیے کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلع اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی اب نظم یا غزل میں تو طلوع ہونے کے لیے ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے سورج کا، چاند کا، وہ طلوع ہوتے ہیں، لیکن طلوع ہونے کی جگہ سے مراد ہم یہاں پر یہ لیں گے کہ شروع ہونے والی بات یا شروع ہونے والی شعر کا پہلا مصرع یا دوسرا مصرع، ٹھیک ہے۔ تو مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، لیکن اصطلاحی معنی میں کسی بھی نظم، غزل یا قصیدے کو ہم لیں تو یہ چیز اس میں لازمی ہونی چاہیے کہ شعر کے پہلے اور دوسرے مصرعے کے اندر ہم وزن اور ہو بہو استعمال ہونے والے الفاظ موجود ہوں۔ ہم وزن الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں، ہم قافیہ کہتے ہیں، اور جو ہو بہو الفاظ بار بار دہرائے جائیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی نظم یا غزل میں ایک سے زیادہ مطلع موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شعر کے پہلے مصرعے اور دوسرے مصرعے کے اندر جیسے کہ ہم وزن الفاظ بھی موجود ہوں اور وہ بہو دہرائے جانے والے الفاظ موجود ہوں، اسی طرح دوسرے اور تیسرے مصرعے میں بھی موجود ہوں اور چوتھے پانچویں میں بھی موجود ہوں۔ ایک نظم یا غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے مطلع اول، مطلع ثانی، مطلع ثالث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ کے پاس نظم یا غزل کا پہلا شعر ہو اور آپ نے اس کی پہچان کرنی ہو کہ یہ کیا ہے، یہ مطلع ہے یا مقطع ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ردیف اور قافیے موجود ہیں کہ نہیں۔ اب آپ کے سامنے پوری نظم موجود نہیں ہے، میں نے صرف 2 اشعار سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیں پہلا شعر ہے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اب پہلے مصرعے میں یہاں موجود ہے اور دوسرے مصرعے میں کہاں موجود ہے، یہ ہم وزن الفاظ کہلاتے ہیں جنہیں ہم قافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آتے آتے دونوں مصرعوں میں موجود ہیں تو یہ ردیف ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب پوری نظم یا غزل سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی طرح واضح ہے کہ دونوں مصرعوں میں ہم وزن الفاظ بھی موجود ہیں اور ہم ردیف الفاظ بھی موجود ہیں، تو یہ پہلا مطلع شعر بھی ہے لیکن پہلا اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ذرا اور فضا جو ہے وہ اس کے قافیے ہیں اور نہیں ہوتا ردیف ہے۔ اب دونوں اشعار میں، ان کے دونوں مصرعوں میں ردیف بھی موجود ہے، قافیے بھی موجود ہیں، تو یہ نظم یا غزل کے پہلے اشعار ہونے کے ساتھ ساتھ مطلع بھی کہلائیں گے۔ اسٹوڈنٹ یہ بات ذہن میں رکھیں، نظم یا غزل میں مطلع بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مطلع نہیں ہوتا لیکن پہلا شعر ضروری ہوتا ہے۔ تو جس بھی نظم یا غزل یا قصیدے میں ہم ردیف اور ہم قافیہ الفاظ موجود نہ ہوں لیکن وہ نظم کا یا غزل کا پہلا شعر ہو تو آپ اسے مطلع نہیں کہیں گے، وہ صرف نظم یا غزل کا پہلا شعر یا پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ مطلع ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس میں ردیف اور قافیے دونوں موجود ہوں اور دونوں مصرعوں میں موجود ہوں۔ کلیئر اسٹوڈنٹس، مقطع کہتے ہیں کٹ جانے کی جگہ کو۔ مقطع نکلا ہے قطع سے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، ختم کر دینا، کسی چیز کا تعلق توڑ دینا۔ تو نظم یا غزل میں تعلق کس سے توڑا جائے گا؟ کہ ظاہر ہے کسی انسان سے، کسی رشتے سے، کسی چیز سے تو نہیں۔ ایک غزل کا، چند اشعار کا تعلق، ایک موضوع کا تعلق، کسی ایک عنوان کا تعلق دوسرے عنوان سے یا دوسرے اشعار سے ختم کرنے کو ہم مقطع کہیں گے۔ اور مقطع میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شاعر کا نام، جو کہ وہ اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہو، اپنا اصلی نام، لیکن جو بھی شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے تخلص کے طور پر وہ موجود ہو اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان بھی موجود ہوتا ہے، اسے ہم مقطع کہلاتے ہیں۔
لیکن اگر غزل قصیدے یا نظم میں شاعر آخری شعر میں شاعر کا نام موجود نہیں ہے تو وہ یہ تخلص موجود نہیں ہے تو وہ مقطع کسی صورت نہیں کہلائے گا، وہ صرف اس کا آخری شعر کہلائے گا۔ اب آپ کے سامنے دو اشعار موجود ہیں۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ تابش دہلوی نے اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا، تو یہ کلیئر بات ہے کہ یہ مقطع ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مومن اس میں موجود ہے، شاعر کا تخلص ہے اور تخلص کی نشانی بھی موجود ہے، تو یہ مقطع کہلائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ 8 کے اسٹوڈنٹس ہیں، 9th کے ہیں، 10th کے ہیں، کسی بھی کلاس کے ہیں، میں ایک چھوٹی سی نظم کا حوالہ دیتی ہوں، 10th کلاس کی نظم ہے حامد۔ اس کا اگر آخری شعر آپ لوگ پڑھیں تو جیسے ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اب آپ لوگوں نے اس چیز کو چیک کرنا ہے اور اپنے پاس لیکچر کو دیکھ کے نوٹ کرنا ہے کہ یہ نظم کا آخری شعر ہے یا مقطع ہے۔ کلیئر؟ اسٹوڈنٹس، قافیہ کہتے ہیں کہ پیچھے آنے والا، اس کے لغوی معنی، اور شعری اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی مصرعے میں، کسی بھی غزل میں، کسی بھی نظم کے شعر میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہو بہو آخری بالکل مصرعے کے یا شعر کے آخر میں، اس سے پہلے چند الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو ہم وزن ہوتے ہیں، جن کو اگر ہم سیم ساؤنڈ ورڈز کہیں تو شاید آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک ہوتے ہیں سیم ورڈز اور ایک ہوتے ہیں سیم ساؤنڈ ورڈز۔ سیم ساؤنڈ ورڈز کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہم وزن الفاظ، اور سیم ورڈز مطلب وہی الفاظ جو بار بار بہت اور دہرائے جانے والے الفاظ کہلاتے ہیں قافیہ، ردیف۔ سیم ورڈز الفاظ کہلاتے ہیں ردیف اور سیم ساؤنڈ ورڈز کہلاتے ہیں قافیہ، اور ہمیشہ قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نظم غزل قصیدے میں ردیف موجود ہو، لیکن قافیہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری نظم میں قافیے چل رہے ہوتے ہیں، پہلے دو مصروں میں قافیہ ہوگا، تیسرے میں نہیں ہوگا، چوتھے میں ہوگا، پانچویں نہیں میں ہوگا، چھٹے میں ہوگا۔ لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پہلے 2 اشعار میں قافیے چل رہے ہیں کچھ اور، پھر اگلے 2 اشعار میں کچھ اور ہو گئے، اور پھر تیسرے چوتھے میں کچھ اور ہو گئے، یا 7ویں 8ویں میں کچھ اور ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آخری الفاظ سے پہلے استعمال ہونے والے الفاظ جو سیم ساؤنڈ ورڈز ہوں یا ہم وزن الفاظ ہوں وہ قافیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب آپ کے پاس اس میں موجود ہے نہیں ہوتا تو سیم ورڈز ہے، یہ آپ کے ردیف ہیں، اور ذرا اور فضا کیا ہے، یہ آپ کے قافیے ہیں۔ قافیے کے بعد ردیف آتا ہے۔ دوسرا شعر ہے آپ کے پاس، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو ہوا اور دوا کیا ہے آپ کے پاس، یہ سیم ساؤنڈ ہم وزن الفاظ ہیں، یہ قافیے کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، شعری اصطلاحات کا آخری اور چوتھا پوائنٹ ہے ردیف۔ ردیف کہتے ہیں کسی بھی سوار کو جو کسی سواری پر کسی سوار کے پیچھے موجود ہو، یہ لغوی معنی ہے۔ اگر اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کسی شعر اور مصرعے کے اندر سب سے آخر میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، اور ردیف سے پہلے قافیہ، تو قافیہ پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے سواری کرتا ہے ردیف، یعنی قافیہ پہلے ہے اور بعد میں ردیف آئے گا۔ آپ کے سامنے شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ذرا اور فضا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کیا ہے، یہ قافیے ہیں، اور ان کے بعد استعمال ہو رہا ہے نہیں ہوتا سیم ورڈز، ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ۔ اسی طرح آپ کے پاس موجود ہے شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب ہوا اور دوا تو آپ کو پتہ ہے کہ سیم ساؤنڈ ورڈز ہیں، ہم وزن الفاظ ہیں، ہوا اور دوا، اور سیم ورڈز یا ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کرے کوئی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ردیف ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، جب ہو بہو دہرائی جانے والی بات آتی ہے نا، تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ اور آیا ہے، میں آپ کو اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات کسی نظم میں نا ایک مصرعہ ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے، مطلب ایک ہی مصرعہ 2-3 اشعار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے، یہ ایک بار 4-5 بندوں کی ایک نظم ہے، اس کے اندر ہر بند کے آخر میں ایک مصرعہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جیوے پاکستان نظم ہے آپ کی 10th کلاس میں، یا اور کوئی آپ دیکھ لیں،
جیسے سونی دھرتی ہے، اب سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، نظم میں بار بار استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جیوے جیوے پاکستان، کچھ اشعار کے بعد بار بار استعمال ہو رہا ہے نا، یہ ہو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. لیکن ہم یہ پورا مصرع ہے، یہ خالی چند الفاظ نہیں، یہ پورا مصرع ہے. جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب اس کو ہم لطیف نہیں کہیں گے. اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو کلیئر کر دوں، یہ لطیف نہیں ہوگی، یہ ہو دہرائے جانے والا مصرع ہے. ٹھیک ہے، الفاظ 2 یا 3 ہو سکتے ہیں لیکن جب ایک پورا جملہ یا پورا مصرع بار بار کسی نظم میں دہرایا جائے تو ہم اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ردیف اور ٹیپ کے مصرع میں فرق ہوتا ہے کہ ایک مصرع جو نظم میں ہر چند اشعار کے بعد بار بار دہرایا جائے وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے. اور اس کی بڑی آسان سی مثال ہے جمیل الدین علی کی نظم میں جیوے پاکستان، اس کو پڑھیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں ٹیپ کا مصرع بار بار استعمال ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس میرا خیال ہے کہ اب آپ کو لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.